أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه الإمام البخاری فی صحیح. محترم حاضرین، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ہندوستان دنیا کے مشہور ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس کی شہرت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہوتے ہیں. دنیا میں کسی ایک ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی اگر شمار کی جائے تو دنیا کے اندر ہندوستان کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے. یہ ملک ہندوستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس علاقے کی طرف اپنی زندگی میں سفر کیا کرتے تھے اور ایک ایسا دور آیا کہ آہستہ آہستہ یہ علاقہ، جس علاقے میں ہر جگہ شرک اور کفر، یہ مکمل طور پر شرک اور کفر کے دلدل میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے چاہا کہ یہ اچھا علاقہ، یہ سرسبز علاقہ، یہ انسانی آبادی سے بھرا علاقہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت لے کر اس علاقے کی طرف سفر کیا جائے. لہذا مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے وقتاً فوقتاً اس علاقے کا سفر کرتے رہے اور دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. پھر اس ملک کی تاریخ میں حکومتوں کا دور شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ مسلمان اسلام کی دعوت دیتے دیتے اس علاقے میں حکومت بھی کرنے لگ گئے. مسلمانوں کے اس ملک میں داخل ہونے سے پہلے یہ ملک الگ الگ قبائل میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہوا کرتا تھا. مسلمان اس ملک میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ محمود غزنوی سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کا جو ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 900 سال سے لمبا عرصہ ہے.
900 سال سے یہ زیادہ کا عرصہ مسلمان اس ملک میں ایک حکمران کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے یا مسلمانوں کی قوموں میں تقریباً 9 خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ سب سے پہلے غزنوی خاندان کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ غزنوی خاندان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد غوری خاندان حکومت کرتا ہے۔ اس کے بعد غلامان خاندان یہ حکومت کرتا ہے۔ پھر یہ تینوں حکومتیں ختم ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خلجی، تغلقی اور سید، یہ مسلسل 3 خاندانوں کی حکومتیں آتی ہیں۔ پھر لودھی خاندان، سوری خاندان اور آخر میں مغلیہ خاندان۔ مسلمان اس ملک میں حکومت کرتے رہے، لیکن ان کی حکومتیں خاندانوں پر منقسم ہوتی رہی۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی تھی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی متحد ہو کر اس ملک کو آباد نہیں کیا ہے۔ جب بھی ایک خاندان کی حکومت ہوتی تھی، دوسرا خاندان اس حکومت کے خاتمے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ ایک ملک کا خاتمہ، دوسرے حکومت کی پیدائش، پھر پہلے والے ملک کی موت، انہیں اس طرح سے تقریباً 900 سال تک کے مسلمانوں نے یہ سنہرا موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا وہ گنوا دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر 1857 میں مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہو چکا۔ 1857 کے بعد 1947 تک یہاں پر انگریزوں کی حکومت رہی۔ مسلمان 900 سال حکومت کرنے کے بعد اتنے کمزور ہو گئے، اتنے عاجز ہو گئے اور اتنے زیادہ منقسم ہو گئے، آپس میں لڑائیاں کرتے کرتے، باپ کے بعد بیٹوں، ناکارہ بیٹوں کی حکومتیں بناتے بناتے کہ آخر اتنے سال حکومت کرنے کے بعد بھی یہ حکومت آج پیپروں میں، اخباروں میں، کتابوں میں تصویروں کی شکل میں نظر آنے لگی ہیں۔ لوگ ان کی یادگاروں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بادشاہ کی قبریں، یہ ہیں وہ بادشاہ کی میناریں، یہ ہیں وہ بادشاہ کی تعمیریں، یہ ہیں ان کے قلعے اور یہ ہیں ان کے کرتے اور ان کے پائجامے، یہ ان کے برتن۔ آج مسلمان حکومتوں کا اس طرح سے خود مسلمان بھی اور دوسرے بھی مذاق اڑانے لگے۔ کیسے قومیں تھیں کہ جنہیں اتنا لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کرنے کا دیا، ایسی حکومت جس حکومت میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہوا کرتا تھا، جو بادشاہت پر مشتمل تھا۔ باپ کا انتقال ہوتا، مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بنا جاتا تھا، وہ بیٹا مرتا، اپنے مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو بنا جاتا تھا۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ یہ مسلمانوں نے کبھی بھی تمام مسلمانوں کو متحد کر کے حکومت نہیں کی، یہ خاندانوں کے نام سے تقسیم ہوتے رہے۔ اور آج ہم مسلمان وہ صدیوں تک لڑائی کرنے والے، آپس میں جنگ کرنے والے، اختلاف کرنے والے، ان بادشاہوں کے ان کے نتائج کا ان کے اثرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کی حکومتوں کا نام لے لے کر، ان بادشاہوں کے ناموں کا ذکر کر کر کے ہمیں چڑھایا جاتا ہے، ہمیں تکلیف دی جاتی ہے، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے کہ تم اسی بادشاہ کے ہو، تم اسی قوم سے تمہارا تعلق ہے، تم اسی قوم کے لوگ ہو۔ وہ بادشاہتیں، وہ حکومتیں آج مسلمانوں کے لیے عذاب بن چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام ہے کہ دنیا میں حکومت کے لیے اس نے مسلمانوں کو منتخب نہیں کیا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ مسلمان اگر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر حکومت کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے تو فرعون کے زمانے میں حکومت موسیٰ علیہ السلام کی ہونی چاہیے تھی۔ دنیا اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حشر نہ ہوتا کہ ساری قومیں ان کے پیچھے پڑ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں پریشان نہ ہوتے، آپ وہاں ساری محنت کرتے حکومت بنانے میں، لیکن آپ نے توحید کی دعوت پھیلانے کو اہمیت دی، حکومت بنانے کو اہمیت نہیں دی۔ اس لیے کہ جب تک کہ کسی قوم میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، جب تک ایمان نہ ہو، مسلمانوں میں جب تک ایمان نہ ہو، مسلمانوں میں جب تک توحید نہ ہو، مسلمانوں کی زندگی سے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہوا ہو، وہ مسلمان کبھی بھی اس دنیا سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان کبھی بھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد پھر 1947 کا زمانہ آیا۔ اس ملک میں تمام قوموں نے مل کر اس ملک کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد پھر اس قوم کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا کہ ابھی تک تو حکومتوں کے معاملے میں لوگوں کو الجھنیں نہیں رہی، کیونکہ پہلے تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا وہ حکومت کر لیا کرتے تھے، دوسری قوموں کو حکومت کے بارے میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ چلے گئے تو انگریز آئے، وہ ان کی طرف سے ہوا کرتا تھا، اس قوم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن 1947 کے بعد یہ سارا معاملہ اس قوم کے سر پر آ گیا۔ اب قوم کو سوچنا پڑنا شروع ہوا کہ آخر اب حکومت کون کرے، اب اس ملک کا حاکم کون بنے، کیسے حکومت بنائی جائے۔ اب تو بادشاہت آنے سے رہی، اب وہ انگریز بھی یہاں سے چلے گئے، لہٰذا اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہاں کے باشندے، یہ جو الگ الگ قومیں، الگ الگ نسلیں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ مذاہب پر منقسم ہیں، یہی سب لوگ مل کر آپس میں بیٹھ کر، ہر ایک کی اپنی مصلحتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی زندگیاں ہیں، سب اپنی اپنی زندگی کی، اپنے اپنے مذہب کی سہولیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا نظام بنائے، نئی حکومت بنائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے، ہندوستان کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ اور جب جمہوری ملک کے لوگ تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عوام کی جانب سے، عوام کی حکومت عوام کے لیے، حکومت بنانے والے عوام ہیں، اور جو حاکم بن رہے وہ انہی عوام میں سے ہیں، اور جو قانون چلے گا اس ملک میں وہ عوام کی اپنی مرضی سے چلے گا، ان کا منتخب شدہ قانون چلے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 26 جنوری 1950 میں یہاں پر ایک دستور نافذ کر دیا گیا۔ کل کی تاریخ وہی 26 جنوری تھی۔ 26 جنوری 2023 ہم نے گزاری ہے۔ ملک کے اندر جگہ جگہ پر خوشیاں منائی گئی، ملک کی تاریخ یاد کی گئی، ملک میں آزادی کی قربانی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کو یاد کیا گیا، ان کے واقعات سنائے گئے، ماضی اور حال اور مستقبل کے بارے میں باتیں کہی گئی۔ تو ضروری ہے کہ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے، اور ہمارا مستقبل اس ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ اتنا تو طے ہے، مستقبل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل بہت سنہرا ہونے والا ہے، یقینی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل بہت ہی زیادہ سنہرا ہونے والا ہے۔ وہ بظاہر جو تماشے دکھائی دیتے ہیں یہ بس ایسے ہی شیطان کے یہ فربے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں وہ افراد جو توحید کی دعوت دینے والے، جو ایمان پر باقی رہنے والے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے، اپنی زندگی میں قائم کرنے والے موجود ہیں، اور ایسے افراد موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں جو اللہ کی
جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ایسے بڑے پرفتن دور میں وہ فتنوں سے محفوظ ہیں، وہ شراب نوشی سے محفوظ ہیں، وہ برائیوں سے محفوظ ہیں، وہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت بھی کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ افراد یہ سمجھیے کہ اس ملک کے لیے رحمت ہیں، یہ افراد ہمارے درمیان کے سمجھے کہ اس ملک کے لیے رحمت ہیں۔ اور وہ علماء جو علماء دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے مفادات، اپنے مسلکی تعصب سے ہٹ کر نبی کی سنت کی طرف مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، جب تک کہ ایسے علماء باقی رہیں گے یہاں پر دین پھیلتا رہے گا، یہاں اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی، اور یہ ان کی دعوت کی خوشبو یہ تمام گندگیوں کو صاف کرتی رہے گی۔ تو ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ان مسلمانوں کا، ہمارا ہم نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کا جو صحیح مسلمان ہوگا، جو صحیح اسلام پر ایمان پر قائم رہے گا، انشاءاللہ ان لوگوں کا مستقبل اس ملک کے اندر بہت تابناک اور بہت اچھا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہماری شخصیتوں کو دیکھیں، ہم اس ملک کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حصہ جس کو ہندو کہا جاتا ہے، دوسرا حصہ جس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ نام کے اعتبار سے اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یا کہیے کہ فکری اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور اسی تقسیم کی وجہ سے ہندوستان تباہ ہو رہا ہے، اس تقسیم کی وجہ سے ہندوستان تباہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہندو ہے وہ ہندو ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو اسلام کو ماننے والا اسلام کو ماننے والا ہے، جو کفر کا پاسدار ہے وہ کفر کا پاسدار ہے، یہ تو ہے ہی۔ لیکن اس تقسیم کی وجہ سے جو تعصب، جو نفرتیں، جو عداوتیں اس ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہمارے ہی ملک کو تباہ کرنے کا، یعنی یہ سمجھیے کہ ہندوستانی خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر کہ ہندوستانی خود ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ پہلے دوسری قومیں آ کر تباہ کر دیا کرتی تھی، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ملک کے باشندے جو اس ملک میں پیدا ہوئے، جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، جن کو اس ملک سے محبت ہے، وہی سب لوگ مل کر آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اسے تباہ کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مجھے تباہ کر رہا ہے، لیکن دونوں حقیقت میں اپنے ملک ہندوستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان کو مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک فرقہ بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہم اپنے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہمارا ماضی کیا تھا۔ ہم اپنے حالات کو اگر ہم دیکھیں، ہم کبھی کبھار 26 جنوری ہو، 15 اگست ہو، ایسے مواقع ہوں تو اپنے کالجوں میں، اپنے یونیورسٹیز میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے جلسوں میں لوگوں کو بتاتے، دیکھو ہمارے فلاں علماء نے قربانی دی، دیکھو فلاں ہمارے رہبران نے قربانی دی، فلاں فلاں یہ نام ہے، ابوالکلام آزاد ہیں، فلاں ہیں، یہ لمبی فہرست گنائی جاتی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری وہ تاریخ رہی ہے، ہم ملک کے لیے قربانی دینے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کو وہ پرانے لوگوں کی قربانیاں یاد کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زندہ تھے انہوں نے اس وقت میں قربانیاں دی، انہوں نے ملک کو کامیاب کیا، وہ خود بھی کامیاب ہوئے۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم زندہ ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے سے ہماری زندگی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ آج ہمیں اگر زندگی کو کامیاب کرنا ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان خوشحال بنے، تو آج مسلمانوں کو اپنی قربانیاں دینی ہوگی۔ اور جب مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے تو سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس ملک کے اندر۔ مسلمان کا ہندوستان کے اندر تو وہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا
تو یہ مسلمان درگاہوں مزاروں کا طواف کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اگر مسلمان کا مطلب کلمہ توحید ہوتا، اسلام کو ماننے والے کا مطلب کلمہ توحید ہوتا، اللہ کو ماننے والا اس کا مطلب وہ مسلمان ہوتا، تو پھر یہ مسلمان ادھر ادھر مردوں کے سامنے، فلاں قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے سر جھکاتے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے، وہاں نظر نہ آتے۔ وہاں نظر آنے والے کو لوگ کہتے ہم مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ماننا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دعائیں مانگنا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مدد اللہ ہی سے مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے، اپنے چچیرے بھائی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے عبداللہ جب مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لو، مدد مانگنی ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، جب کوئی پریشانی ہو تو مجھے پکار لیا کرو، اس لیے کہ دنیا کے ولیوں میں سب سے بڑا ولی میں ہوں، دنیا کے بزرگوں میں سب سے بڑا بزرگ میں ہوں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے ولیوں کو معبود بنایا جا سکتا ہے تو پھر نبی کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص تاکید کر دی اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ہندوستان کے اندر جو دوسری قومیں ہیں جنہیں یہ معلوم ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ کبھی انسانوں کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی زندہ اور مردہ انسان ان سب کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی تو جانوروں کی بھی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں لگتا ہے کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں برائیوں میں مبتلا ہوں، میں غلطیاں کر رہا ہوں، میں ایک طرح سے صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہوں، کوئی تو آئے جو مجھے سمجھائے، کوئی تو آئے جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ جو گناہ کرنے والا آدمی اچھے انسان کے پاس جانے کی تمنا کرتا ہے کہ میں بہت غلط راستے پر جا رہا ہوں، میں کسی اچھے انسان کے پاس جاؤں اور اس سے فریاد کروں کہ مجھے نصیحت کرو، مجھے صحیح راستے پر لے آؤ، میرے لیے دعا کرو کہ میں یہ بھٹکے ہوئے راستے سے صحیح راستے پر آ جاؤں۔ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو بھی یہ سوچتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ کافر جن کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کے درمیان میں بہت سے گنہگار لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، بھلا یہ جانوروں کو خدا ماننا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا یہ مردوں کو خدا ماننا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا یہ مجسموں کو، پتلوں کو جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں ان کو خدا ماننا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ بارش نازل کریں گے، کیسے یہ ہمیں اولاد دیں گے، کیسے یہ برکت عطا کریں گے، کیسے یہ روزی دیں گے۔ دماغ تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، وہ بھی سوچتے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے متلاشی بھی ہیں، اس بات کے منتظر بھی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، کاش کہ ان مسلمانوں نے، جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ سب کا معبود ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، تو شاید وہ ان میں سے کوئی آئے ہمارے پاس اور وہ ہمیں سمجھا دے، وہ ہمیں سمجھا دے، وہ ہمیں نصیحت کرے، وہ ہمیں کسی طرح سے اللہ کی طرف ہمیں بلائے۔ لیکن جب انہیں اس وقت زیادہ تعجب ہونے لگتا ہے، اس قوم کو اس وقت زیادہ تعجب ہونے لگتا ہے کہ جس قوم سے ہمیں امیدیں تھیں، جو اس ملک کے اندر 30 کروڑ کی تعداد میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان ایک ملک میں رہیں اور اس ملک میں کفر اور شرک اتنا زیادہ کھلے عام پنپتا بنے، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی توہین ہے، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی توہین ہے کہ 30 کروڑ کی تعداد میں ایک کسی جگہ پر مسلمان آباد ہوں اور وہاں شرک پنپ رہا ہو، وہاں پر خرافات پنپ رہے ہوں، وہاں کفر آزاد ہو، اور ان تمام لوگوں کو یہ مسلمان ان کے شرک اور کفر سے نکال کر اسلام کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں۔
لیکن انہیں تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آخر ہم جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، مردوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ مسلمان یہ ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ ہم میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، شرک ہم بھی کر رہے ہیں، شرک وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی شکل یہ دکھائی دیتی ہے کہ مسلمان بھی خدا کو نہیں مانتے، مسلمان بھی خدا کو نہیں مانتے مسلمانوں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہیں جو ایک خدا سے زیادہ پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ اگر ایک خدا کو ماننے والی مسلمان قوم ہوتی تو آج مسلمانوں کی بڑی آبادی میں شرک کے مراکز نہ ہوتے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں ہندوستان کی یہ بدنصیبی دیکھیں آپ، 9 خاندانوں نے حکومت کیا اس ملک کے اندر۔ جب حکومت کسی مذہب کے لوگوں کی ہوتی ہے تو ملک میں تبدیلی کیسے آتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے ملک کے اندر اس کی چھاپ پڑتی ہے، اس کے اثرات گلیوں میں، محلوں میں، قوانین میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں جو اثرات نظر آتے ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مذہبی انسانوں کی حکومت آ جانے کے بعد ملک میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 900 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، اور جہاں پر ان کا تخت ہوتا تھا، جہاں ان کی مجلسیں ہوتی تھی، جو شہر ان کا اپنا کیپٹل ہوتا تھا، وہ سارے کیپٹل شرک کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آپ دلی دیکھیے، شرک کی بھرمار ہے۔ آگرہ کو دیکھیے، حیدرآباد دیکھیے، بیجاپور چلے جائیے، لکھنؤ کو دیکھ لیجئے، احمد نگر کو دیکھیے، کشمیر کو دیکھیے، جہاں جہاں مسلمانوں کی کیپٹل سٹی رہی ہیں وہ سب کے سب آج شرک کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آج بہت سے مسلمانوں کا اعتراض ہے، یہ حکومت ایسی آ گئی، حکومت ایسی آ گئی، حکومت فنا آ گئی، حکومت مسلمانوں کو دبا رہی ہے۔ یہ حکومت نہیں دبا رہی ہے، اسلام کا خاتمہ تو ہماری حکومتوں نے کیا تھا۔ اسلام کو جو موت دی تھی، جو توحید کا جو جنازہ اٹھایا تھا، وہ 900 سال کے حکمرانوں نے۔ آج ان بادشاہوں کی قبریں مساجد کے اندر تک بنائی جاتی ہیں، ان کے بڑے بڑے مجسمے بنائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی درگاہیں بنائی جا رہی ہیں، اور کئی 100 سال سے لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فنا بزرگ تھے۔ کبھی انتقال ہوا؟ 600 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، حکومت تو نبی نے بھی کیا ہے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی نے بھی حکومت کی ہے۔ 10 سال مدینہ کی حکومت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حکم دیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ابو الحیاج الاسدی سے کہا تھا، ابو الحیاج الاسدی سے انہوں نے کہا تھا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو الحیاج، کیا میں آج آپ کو وہ کام نہ دوں جو کام نبی نے اپنی حکومت میں مجھے دیا تھا؟ کیا میں آپ کو آج وہ ذمہ داری نہ دوں جو ذمہ داری نبی نے اپنی زمانے میں مجھے دیا تھا؟ ابو الحیاج نے کہا، امیر المومنین، بالکل آپ کا حکم سراکوں پر، بتائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سویت۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور حکومت میں اس بات کا ذمہ دار بنایا تھا، نگران بنایا تھا، مجھے اس کا نگران بنایا تھا کہ جاؤ جہاں جہاں پر بھی تاریخی چیزوں میں، تاریخی عمارتوں میں اور کسی بھی جگہ پر آپ کو تصویریں نظر آتی ہوں جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جہاں احترام کیا جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں تقدس کے طور پر اس کا طواف کرتے ہیں، یا کوئی ایسی قبر آپ کو نظر آئے جو بہت اونچی ہو، اونچی پکی قبریں آپ کو دکھائی دیں، تو وہ تصویروں کو مٹا دو اور یہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دو، یہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، روزے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، زکوٰۃ اور حج میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ مسلم حکمرانوں کے لیے حکومت میں بھی نبی آئیڈیل ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ حکومت ہے، یہ حکومت ہے، حکومت میں شرک بھی کرنا پڑتا ہے، کفر بھی کرنا پڑتا ہے، سارے کام کرنے پڑتے ہیں، پھر حکومت میں گئے کیوں آپ؟ جب سبھی کرنا پڑتا تھا تو انہی کو کرنے دیتے، آپ کے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیوں آپ حکمران بن گئے مسلمانوں کے سر کے اوپر؟ اگر یہی کام آپ کو بھی کرنا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے دوسرے لوگ تو بہت تھے۔ آپ کے جانے کا مقصد یہ تھا، آپ کو آگے اس لیے بڑھایا گیا تھا، آپ کے لیے دعائیں اس لیے کی گئی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو اونچا بنا دے، ان کو بڑا بنا دے، تاکہ کم سے کم یہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، یہ اسلام کی خدمت کر سکیں۔ تو خاص طور پر یہ ملک کی بڑی بد نصیبی رہی کہ ملک میں مسلم حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے، ان سب نے مل کر پورے ہندوستان کو شرک کا ملک بنا کے رکھ دیا۔ پورے ہندوستان کو، دنیا میں شرک کا مرکز اتنا بڑا کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مرکز شرک کا اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رہی ہے، اور آج بھی مسلمان شرک کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، شرک کو بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ شرک کوئی بات نہیں، رہنے دو، منع کرو گے اختلاف ہو جائے گا، جھگڑے ہو جائیں گے، دوریاں ہو جائے گی، بھائی چارگیاں ختم ہو، چلنے دو ان کو، اپنی جگہ رہنے دو، آپ نماز کے لیے بلا لو، بس شرک کر لینے دو ان کو، نماز جمعہ کی پڑھو اور دعا جا کے وہاں مانگو۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں مسلمان جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جب دعا کرنا پڑتا ہے تو مسجد کے باہر جا کے درگاہ پہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا یہ خدا کو ماننا ہوا؟ کیا یہ اللہ کو ماننا ہوا؟ اگر یہ منظر یہ کافر قوم، یہ غیر مسلم قوم دیکھتی ہے تو پھر بھلا بتائیے ان غیروں کو ہم کون سی دعوت دیں گے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ان کو ہم اپنا بنائیں؟ کیسے وہ ہم کو یہ سمجھیں گے کہ یہ اچھے لوگ ہیں؟ مسلمانوں نے اس ملک کو برباد کیا ہوا ہے۔ اس ملک کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے صرف نام مسلمان رکھ لیا، اسلام کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ شرک جو کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یہ جو ظالم ہے شرک کرنے والے، اللہ نے ان کو ظالم کہا۔ شرک کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے ظالم کہا۔ یہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا ان ظالمین کی، نہ کفار مدد کریں گے، نہ سی ایم اور نہ پی ایم، نہ ایم ایل اے، نہ ایم پی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، رب بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور مسلمان کے لیے ضروری تھا، اس ملک میں اگر کوئی قوم امن قائم کرنے والی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ اس ملک میں امن مسلمان ہی قائم کر سکتے ہیں، کفر اور شرک سے کبھی امن نہیں آتا، اسلام سے، توحید سے، للہیت سے امن آتا ہے، اور یہ امن قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے امن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا، کعبے کی تعمیر فرمائی، اور پھر وہاں پر امن کی دعا فرمائی، کیونکہ جہاں توحید ہو وہاں امن ہوگا، جہاں توحید ہو، جہاں اسلام ہو وہاں امن ہوگا، اور جہاں اسلام نہ ہو، صرف مسلمان ہو، وہاں کبھی امن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی آزادی کو تقریباً 76 سال گزر گئے۔ 76 سالوں میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کئی تنظیمیں بنی۔ تقریباً آپ 1906 میں دیکھتے ہیں جمعیت اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، 1926 میں یہ تقریباً تبلیغی جماعت کے نام پر ایک تنظیم بنائی گئی،
اور پھر 1941 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک تنظیم بنی، اور پھر اس کے بعد 1972 یا 74 میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نام پہ ایک تنظیم بنی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کی خیرخواہ ہیں، یہ مسلمانوں کو متحد کرنے والی، مسلمانوں کو صحیح راہ دکھانے والی، مسلمانوں کو ترقی دینے والی، مسلمانوں کا اچھا راستہ بتانے والی۔ لیکن 1906 سے لے کر 1972 تک جو آزادی سے پہلے بننے والی تنظیمیں ہیں، آج تک ان تنظیموں نے مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں کیا۔ وہ تنظیمیں خود آپس میں ایک فرقہ بن کر رہ گئے، وہ تنظیمیں خود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہ گئے۔ ان تنظیموں نے مسلمانوں کو کئی حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا، اور باقاعدہ ان تنظیموں کے بڑے بڑے عہدیدار متعصب بن گئے۔ اپنا ہے تو ہمارا، یہ ہمارا بھائی ہوگا، میری فکر کا ہے تو میرا بھائی، اگر میری فکر کے خلاف ہوگا تو میرا دشمن، میری فکر کے خلاف ہوگا تو میرا دشمن، چاہے وہ جمعیت اہل حدیث ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ پرسنل لاء بورڈ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو۔ یہ سارے لوگوں نے ایک چشمے، ایک کانچ والا آئینہ پہن رکھا ہوا ہے۔ آج تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک کے مسلمانوں کو کسی بھی تنظیم نے متحد نہیں کیا۔ جب کوئی تنظیم آواز دیتی ہے کسی اسٹیج پر تو وہ خاص طبقے کے، خاص فکر کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی سنتے ہیں۔ دوسرے کہتے نہیں، ان کے پاس نہ جانا، ان کے پاس نہ جانا، ان کی نہ سننا، نہ ان کے پاس جانا ہے نہ ان کی سننا ہے۔ یہ جمعیتیں یہ مسلمانوں کو باقاعدہ توڑنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ وہ خود بھی آپس میں ٹوٹ گئے ہیں۔ جو جمعیتیں بنی ان جمعیتوں میں اخلاص نہیں رہا۔ جن لوگوں نے جمعیتیں بنائی تھی ان کا مقصد تھا ملک میں خوشحالی، ملک کے مسلمانوں کی رہنمائی، لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام جمعیتوں کے اندر مفاد پرست، مطلب پرست، مادیت پرست ایسے افراد، بے دین افراد داخل ہو گئے کہ جس کی وجہ سے جماعتیں وہ ایک عذاب بن کر رہ گئی۔ مسلمان آج پریشان ہے کہ ہماری اصلاح کرنے والا کون ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر قوموں نے اپنی تنظیمیں بنائی تھی، کچھ آزادی سے پہلے، کچھ آزادی کے بعد۔ ان لوگوں نے آج اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ملک میں ہر جگہ ان کا غلبہ ہے۔ جہاں دیکھو ان کا طوطی بولتا ہے، بڑے بڑے عہدیدار انہی کی نظر آتے ہیں مسلمانوں میں۔ جبکہ جب یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں مسلمانوں کا بھی حق ہے، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے اپنے قدموں کو مضبوط کریں، ایماندار بنیں، دیانتدار بنیں، اور اپنی قوموں کے سہارے سے اوپر کی طرف جائیں، اپنی قوم کی خدمت کریں۔ لیکن چند سال پہلے تک ہم سنا کرتے تھے کہ اس ملک میں حکومت اگر کسی کی بننا ہو تو مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مسلمان جدھر جھکتا ہے ادھر اس کی حکومت بن جاتی ہے۔ آج مسلمان چاہے ادھر جھکے چاہے ادھر جھکے، مسلمانوں کی کمر پہ جو لات رکھتا ہے وہ آج حکمران بنتا ہے۔ اتنا ذلیل ہو گیا مسلمان ملک کے اندر۔ مسلمانوں کو اس سے فخر رہا، زمینی کام، محنت، مشقت، وہ قربانیوں کا جذبہ جو ابوالکلام آزاد کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، آزادی کے قربانی دینے والوں کے ناموں کو آج یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج مسلمانوں کے اندر، کسی جماعت کے اندر ایسے افراد تیار نہیں ہوتے، اور ایکا دکا کوئی اگر اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کے سروں پر لات مارتا ہے، اپنی قوم کو دبانے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سیاست میں بھی زوال کا شکار ہیں۔ کم سے کم مسلمان سیاست میں تو آگے بڑھتے، سیاست میں آگے بڑھ کے قوم کی خدمت کرتے۔ مسلمانوں کی خدمت کرنا، قوم کی خدمت کرنا، یہ بھی تو باعث ثواب تھا۔ ایک چیز اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں گندگی کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام صفائی اور پاکی سکھاتا ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کو، 2 سال کے بچوں کو مسجد کے اندر سکھاتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ بچے مائک لے کر پورے محلے میں شور مچاتے ہیں،
الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ محلے والے سنتے ہیں میرا بچہ مسجد میں حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن وہ محلے کو دیکھیے آپ، جہاں مسلم اکثریت کا محلہ ہے وہ محلے گندگی کی ایک پہچان بنتے ہیں۔ مسلمان اور پھر گندے، کافر غیر مسلم محلوں میں رہنا نہیں چاہتے۔ ہم نے غیروں کو کیا دیا؟ ہمارا کام تھا صفائی دینا، ہمارا کام تھا توحید دینا، ہمارا کام تھا اسلام دینا، ہمارا کام تھا سچائی دینا، ہمارا کام تھا امانت داری اور دیانت داری دینا، جو نبی نے دیا تھا، جو نبی نے مشرکین مکہ کفار مکہ کو دیا تھا۔ ہم نے تو وہ نہیں دیا، ہم نے گندگی دی، ہماری پہچان گندگی بن گئی، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ علاقے میں زمینیں نہ خریدو کیونکہ یہاں گندے مسلمان رہتے ہیں، یہ گندگی کا علاقہ ہے، یہاں رہو گے ساری زندگی گندگی میں رہنا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے ہندوستان کے اندر۔ تو مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اپنی پہچان بنانے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم چیز مسلمانوں کو اپنی زندگی سے، اپنے محلوں سے، اپنے علاقے سے شرک کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان شرک پر باقی رہے گا، مسلمان کبھی بھی اس ملک میں امن سے اور اطمینان اور سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے وزرائے اعظم کو، ایسے ایسے وزرائے اعلیٰ کو، ایسے ایسے حکمران کو، ایسے ایسے قاضیوں کو اور عدالتوں کو مسلط کر رکھے گا کہ یہ مسلمانوں پر ظلم کریں، ان سے حقوق چھینیں اور ان کو دبا دبا کر رکھیں، کیونکہ یہ مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتا، رب کو دھوکہ دینے والا مسلمان ہے، اور رب کو جو دھوکہ دے گا دنیا کبھی اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زندگی سے شرک کا خاتمہ کرنے، توحید کو اپنے زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو الگ الگ فرقوں میں جو تعصب کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اسلام داخل فرمائے، ان کے دلوں میں توحید داخل فرمائے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت داخل فرمائے، یہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی سمجھ کر رہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی توفیق دے، ہمیں ایک مسلمان کی شکل و صورت، مسلمان کا لباس، مسلمانوں کے اخلاق کے ساتھ غیر مسلمین کے سامنے جانے اور اس کو اسلام کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔